الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن شریف کی آیتوں کا بیان جاری ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 77 تک ہم نے پچھلے پروگرام میں سننے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آیت نمبر 78 10واں پارہ سورہ توبہ سے اپنے درس کو صراط الجنان تفسیر قرآن سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی خوبصورت بناؤ کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر فرمایا گیا الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، کچھ چھپا نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کی یہ شان ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ان کا حال اللہ پاک سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے۔ ان میں بعض مسلمان بہت زیادہ مال لائے، انہیں منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا کہ اللہ پاک کو اس کی کیا پرواہ، اتنا تھوڑا دینے سے کیا ہوگا، یعنی مذاق اڑایا۔ اس پر آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو تم نے دیا اللہ پاک اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس پہ بھی برکت فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑیں، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ 4 کلو کے قریب کھجوریں لے کر حاضر ہوئے، اور انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا کہ میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 صاع کھجوریں ملیں، 1 صاع تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا، اور 1 صاع تقریباً 2 کلو یہ اللہ کی راہ میں حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ صدقہ بھی قبول فرمایا اور اس کی قدر فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ اس آیت سے 3 چیزیں پتہ چلی۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ صحابہ اکرام کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ پر طعن کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اسی طرح نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا یہ منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی کام کرنے والوں پر، دینی عمل کرنے والے، دینی حلیہ اپنانے والے، دین کا نام لینے والوں سے تکلیف ہوتی اور ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، یہ رب کریم سے مقابلہ کرنا ہے، اور اللہ پاک اپنے بندوں کا
بدلہ لیتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، جب اس سے پہلے کی آیتیں نازل ہوئیں اور منافقین کا پول کھل گیا، مسلمانوں پر ان کا حال ظاہر ہو گیا، تو منافقین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ پاک ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، چاہے آپ کتنا ہی استغفار کر لیں، کتنا ہی مبالغہ فرمائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ فرمایا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرما دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، ابھی بھی منکر ہے۔ جب یہ توبہ اور استغفار کرنے کا کہہ رہے ہیں تب بھی ان کے دلوں میں انکار ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا کر بھی دیں تب بھی اللہ پاک اسے نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے۔ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو یہاں پر ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ حضور استغفار کریں گے تو بھی اللہ نہیں بخشے گا، تو گویا معاذ اللہ حضور کا مرتبہ گھٹ گیا، بلکہ یہاں حضور علیہ السلام کا مرتبہ بڑھایا جا رہا ہے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس لیے اللہ پاک انہیں نہیں بخش رہا کہ میرے محبوب کو نہیں مانتے۔ تو گویا یہاں انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ جو میرے محبوب کا منکر ہے، پھر میرا محبوب ہی کیوں نہ اس کے لیے سفارش کر دے، میں نہیں اس کی سفارش کو مانوں گا اور بخشش کروں گا کیونکہ میرے محبوب کو نہیں مانتا۔ تو پتہ چلا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے اگر وہ کفر کے ساتھ ہی مر جائے۔ اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جو ایمان سے خارج ہیں جب تک وہ خود اپنے کفر پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کوئی زبردستی ہدایت پر نہیں لے آئے گا۔ جو ہدایت کا ارادہ کرے اسے ہدایت ملے گی، اللہ پاک جبرن کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا یفقہون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے، اور انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا اس گرمی میں نہ نکلو، تم فرماؤ جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ کسی طرح یہ لوگ سمجھ لیتے۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک میں گرمی کی شدت، سفر کی دوری، زاد راہ کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی تھی، بلکہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی، اور یہ لوگ پیچھے رہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے تکلیفوں سے جان چھوٹی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ وہ اللہ کے رسول کے پیچھے بیٹھے رہے اور بہانے بنا کر غزوہ تبوک میں نہ گئے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وہ کریہو، انہیں یہ بات ناپسند تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں جاتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان نہ ہو تو بزدلی دل میں رہتی ہے، اور اگر سچا ایمان دل میں ہو تو ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری پیدا ہوتی ہے۔ کفر اور نفاق کم ہمتی دلاتے ہیں تو ایمان دلیری اور بہادری عطا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین پر سب نمازوں میں زیادہ بھاری نماز عشاء و فجر ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے آتے۔ اس آیت اور اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو گناہ آسان معلوم ہو اور نیک کام بھاری محسوس ہو،
اور اس وجہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے تو اس کے دل میں نفاق کی یہ نشانی موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا گیا کہ وقالو لا تنفروا فی الحر، انہوں نے کہا کہ اس گرمی میں مت نکلو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ناظرین موسم بہت گرم تھا، اور جہاں جا رہے تھے تبوک کے علاقے میں وہ جگہ بھی بہت گرم تھی۔ وقت اور علاقے کی گرمی جمع ہوئے تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس گرمی میں ہرگز مت نکلو، اللہ کے رسول کا ساتھ مت دو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ شدید ترین گرم ہے۔ یہ دنیا کی گرمی کیا ہوگی؟ دوزخ کی آگ جو ہے شدید ترین گرم ہے، اس سے زیادہ کیا گرم ہوگا۔ اگر یہ جانتے اس بات کو تو تھوڑی دیر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ یہ تو منافقین کا حال تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے عاشق کا حال بھی سنیے کہ حضرت ابو خیثمہ یہ غزوہ تبوک پہ جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ کا ارادہ نہیں تھا، مگر ایک دن وہ شدید گرمی میں کہیں باہر سے آئے تو ان کی بیوی نے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر اس سائے دار ٹھنڈی جگہ میں بیٹھے، اپنے گھر جب پہنچے تو کچھ آرام کرنے کے بعد اچانک ان کے دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال آیا کہ میرے آقا کس حال میں ہوں گے۔ اپنی زوجہ سے کہنے لگے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ میں تو اپنے گھر میں سائے میں ٹھنڈک اور آرام اور چین سے بیٹھا رہوں، اور اللہ کے رسول اس دھوپ کی تمازت اور شدید لو کے تھپیڑوں میں سفر کرتے ہوئے راہ خدا میں تشریف لے جا رہے ہوں۔ ایک دم ایسا جوش ایمانی سوار ہوا کہ سامان لیا، کھجور لیے کچھ، اور ایک اونٹ پر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہوئے، اور لشکر والوں نے دور سے ایک شتر سوار، ایک اونٹ سوار کو دیکھا تو دور سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا یہ ابو خیثمہ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ لشکر اسلام میں پہنچ گئے۔ تو یہ تو مسلمانوں کا حال تھا، پیار کرنے والوں کا حال تھا کہ خیال یار انہیں لے آیا، اور منافقین کا کیا حال تھا کہ یہ لوگوں کو بھی کھینچتے پھرتے تھے کہ مت جاؤ مت جاؤ، پھر ان کا انجام بھی برا ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں اور بہت زیادہ روئیں، یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں منافقین کو تھوڑا ہنسنے اور زیادہ رونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر یہ بات کی گئی ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافقین اگرچہ اپنی ساری زندگی ہنسیں اور خوشیاں منائیں تو یہ کم ہے، کیونکہ دنیا اپنی درازی کے باوجود بہت قلیل ہے، اور آخرت میں ان کا غم اور رونا بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آخرت کی سزا ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، اور ختم ہو جانے والی چیز نہ ختم ہونے والی کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لیے ہو، مگر وہ آخرت کے رونے کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے، اور آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث یعنی برے عمل کا بدلہ ہے۔ اس آیت میں اگرچہ منافقین سے کلام کیا گیا ہے، البتہ ہمیں بھی بہرحال یہ حکم دیا گیا کہ ہمیں تھوڑا ہنسنا چاہیے اور زیادہ گریہ وزاری کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے لوگو رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہوں، یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم تھے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والوں کے جھرمٹ میں پایا،
ارشاد فرمایا کیا فوت ہو گئے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رونے لگے۔ ارشاد فرمایا سنو، بے شک اللہ پاک آنکھ کے بہنے اور دل کے مغموم ہونے پر عذاب نہیں دیتا، بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے، اور زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں، تو آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا اے جبریل تم کیوں روتے ہو حالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی میں کیوں نہ روؤں کہ میں رونے کا زیادہ حقدار ہوں کہ کہیں میں اللہ پاک کے علم میں اپنے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ کہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلا یعنی آزمائش نہ آ جائے، کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ مجھ پر کہیں ہاروت و ماروت کی طرح آزمائش نہ آ جائے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے۔ یہ دونوں روتے رہے یہاں تک کہ ندا دی گئی اے جبریل اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کو نافرمانی سے محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی کم ہنسنے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ و زاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اے حبیب اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہ تم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگے تو تم فرما دینا کہ تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ چلو اور ہرگز میرے ساتھ کسی دشمن سے نہ لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ناظرین کرام، یہاں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اب جو آپ غزوہ تبوک سے واپس مدینہ پہنچیں گے تو منافقین دھوکہ دہی کے لیے کہیں گے کہ حضور ہم کو اجازت دیں، آئندہ جہاد میں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اس میں ایک غیبی خبر بھی ہے کہ وہ ایسا کہیں گے، تو فرمایا کہ فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، انہیں کہہ دیجئے گا کہ اب منافقین جہاد میں ساتھ چلنے کی اجازت جو مانگ رہے ہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب کبھی بھی میرے ساتھ مت آنا اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی دفعہ جہاد سے پیچھے رہنے کو جو پسند کیا تو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، عورتوں بچوں بیماروں اور اپاہجوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جس شخص سے دھوکہ اور فریب ظاہر ہو اس سے تعلق ختم کر دینا اور علیحدگی اختیار کر لینا چاہیے، اور محض اسلام کے مدعی ہونے سے کسی کو ساتھ ملا لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقین کے جہاد میں جانے کو منع فرمایا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کلمہ گو کو ملا لو اور اس کے ساتھ اتفاق و اتحاد کرو، یہ اس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اس حکم میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر مومنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی اہم کام میں شامل کیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے بہادروں کے ساتھ اگر بزدلوں کو بھی کسی مہم میں بھیج دیا جائے تو وہ الٹا اپنی بزدل حرکتوں سے بہادروں کے قدم بھی ڈگمگا دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ بہادروں کے ساتھ بزدلوں کو رکھا ہی نہ جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے۔ ناظرین، اس آیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت سے منع فرمایا گیا، اور اس کے پیچھے یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، جو مسلمان اور مخلص صحابی تھے، انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے باپ عبداللہ بن ابی کو کفن کے لیے اپنا قمیص عنایت فرما دیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے اس کے خلاف تھی، لیکن چونکہ اس وقت تک ممانت نہیں آئی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ آپ کا یہ عمل بہت سے منافقین کے ایمان لانے کا باعث ہوگا،
اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دشمن کے لیے قمیص عطا فرما دی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس جو بدر میں قیدی ہو کر آئے تھے تو عبداللہ بن ابی نے انہیں اپنا کرتا پہنایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا اس کا بدلہ یہاں پر دیا اور اپنی قمیص سے اس کا بدلہ فرما دیا اور پھر جنازہ بھی پڑھا دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہیں فرمائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کافر مر جائے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کے مرنے پر نہ اس کے لیے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔ افسوس فی زمانہ حال یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کافر مر جاتا ہے تو مسلمانوں کی سربراہی کے دعوے دار اس کے مرنے پر اس طرح اظہار افسوس کرتے ہیں جیسے ان کا اپنا کوئی بڑا فوت ہو گیا ہو، اور اگر اس کی قبر بنی ہو تو اس پر کھڑے ہو کر معاذ اللہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے۔ آیت کی مناسبت سے ہم یہاں کافر، فاسق اور مسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل بھی سن لیتے ہیں کہ کافر کے جنازے کی نماز کسی حال میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن و زیارت کے لیے کھڑے ہونا بھی منع ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ وہ فسق ہی میں مر گئے، اس آیت میں فسق سے کفر مراد ہے، اور قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہ پر فسق بمعنی کفر آیا ہے۔ فاسق کے جنازے کی نماز جائز ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے، اگرچہ گناہ گار ہے کوئی، لیکن اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہو، اس کا رشتہ دار مسلمان ہو، اس کو چاہیے کہ مسنون طریقے پر غسل نہ دے، بلکہ بس پانی بہا دے، اور نہ کفن سنت طریقے پر دے، بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے کہ جس سے اس کا جو ہے بدن چھپ جائے، ستر چھپ جائے، اور نہ سنت طریقے پر دفن کرے بلکہ اسے بس گڑھا کھود کر ڈال دیا جائے۔ نہ سنت طریقے پر دفن ہوگا، نہ سنت طریقے پر اس کی قبر بنائی جائے گی۔ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب علیہ السلام کا سچا غلام بنائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے اگلا درس شروع کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔